اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے حضرت سیدنا امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو صدیق لقب کیسے ملا اور کس بارگاہ سے ملا۔ تو ناظرین، آپ کو معلوم ہوگا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ زمانہ جاہلیت میں بہت بڑے تاجر تھے، بزنس مین تھے۔ آپ تجارت کی غرض سے ملک شام میں گئے، وہاں پر آپ نے خواب دیکھا۔ اس خواب کی تعبیر آپ نے وہاں کے ایک راہب بحیرہ نامی راہب سے آپ نے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی۔ خواب کی تعبیر جو کچھ اس نے بتائی، پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا، لیکن یہاں پر اختصاراً میں آپ کو بتاؤں۔ راہب نے خواب کی تعبیر یہ بتائی تھی کہ جس نبی آخر الزمان کا صدیوں سے انتظار ہو رہا ہے، انتظار ہوتا آ رہا ہے، ہر نبی ان کی آمد کے تذکرے سناتا آ رہا ہے، وہ نبی آخر الزمان تشریف لا چکا ہے اور عن قریب وہ اپنی نبوت کا اعلان فرمانے والا ہے۔ اے نوجوان، تمہیں مبارک ہو، جب وہ نبی آخر الزمان اپنی نبوت کا اعلان فرمائے گا تو اس نبی کی نبوت کی سب سے پہلے تصدیق کرنے والے تم ہی ہوگے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ واپس آ گئے اور دل میں اس بات کو چھپا کر رکھا اور انتظار کرنے لگے کہ جب وہ وقت آئے گا، نبی آخر الزمان اپنی نبوت کا اعلان فرمائیں گے تو میں اس وقت ان پر ایمان لے آؤں گا۔ آخر کار وہ وقت آ گیا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان فرما دیا۔ نبوت کا جب اعلان فرمایا تو آقا علیہ السلام نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام کی دعوت دی، اپنی نبوت کے بارے میں آگاہ کیا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اپنے خواب کی تعبیر جو پہلے سے معلوم کر چکے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اعلان فرمانے کا انتظار کر رہے تھے، تو جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی نبوت کے بارے میں بتایا، دین اسلام کے بارے میں بتایا، اور فوراً حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بغیر کسی شک و شبہ کے آپ علیہ السلام کا کلمہ طیبہ پڑھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ گئے۔ تو صدیق لقب آپ کو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو سب سے پہلے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے بغیر کسی تردد، بغیر کسی شک اور شبہ کے فوراً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کی، اور نبوت کی تصدیق کرنے کے بعد آپ کا کلمہ طیبہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ یہ وہ واحد صحابی ہیں جنہوں نے بغیر کسی تردد اور شک و شبہ کے فوراً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ طیبہ پڑھا اور آقا علیہ السلام کی غلامی میں آ گئے۔ تو نبوت کی تصدیق کرنے میں سب سے اول ہیں، اس وجہ سے آپ کو صدیق کہا جاتا ہے۔ اور دوسری وجہ اس کی یہ ہے کہ جب آقا علیہ السلام معراج پر تشریف لے گئے، ساتوں آسمان سے پھر اوپر جہاں تک رب ذوالجلال نے چاہا، آقا علیہ السلام وہاں تک تشریف لے گئے اور رب ذوالجلال کے ساتھ ملاقات کی، اللہ رب العالمین کا دیدار کیا، پھر واپس آ گئے راتوں رات۔ اور صبح ہوتے ہی آقا علیہ السلام نے جب واقعہ معراج لوگوں کو بتایا، اپنے صحابہ کو بتایا، تو یہ بات پھیلتے پھیلتے پورے مکہ میں جب پھیل گئی تو کافروں نے اس بات کا مذاق اڑایا کہ یہ کیسے ممکن ہے ایک آدمی راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک جائے بھی صحیح اور پھر واپس بھی آ جائے، کیونکہ کفار جانتے تھے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک جانے کے لیے بھی 1 مہینہ درکار ہے اور واپس آنے کے لیے بھی 1 مہینہ درکار ہے، یعنی 1 مہینہ جانے کو لگتا تھا اور 1 مہینہ واپس آنے کو لگتا تھا، اس وقت جو سفر کی جو صورتحال ہوتی تھی۔ تو وہ سارے کافر مل کر جمع ہوئے اور جمع ہو کر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور یہ سوچ کر آئے کہ حضرت ابو بکر نے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلے تصدیق کی تھی، آج ان کو یہ بتاتے ہیں، پھر ان کا امتحان لیتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آئے اور آ کر انہوں نے کہا کہ اے ابوبکر، تم سے ایک بات پوچھنی ہے، یہ بتاؤ کہ ایک آدمی ایک ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک جائے بھی صحیح اور واپس بھی آ جائے، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے مطلقاً یہ بات پوچھی، نبی پاک کا نام پہلے نہیں لیا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے فرمایا نہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ آپ نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ کہنے لگے یہی بات کسی اور نے نہیں کہی، تمہارے نبی نے یہ بات کی ہے۔ کافروں کو موقع مل گیا کہ آج ابوبکر نے انکار کر دیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے قربان جائیے آپ کے ایمان پر، آپ کے عشق رسول پر، آپ نے فرمایا کافرو، اگر کوئی اور شخص کہتا تو میں اس کی بات ہرگز نہ مانتا، اب چونکہ یہ بات نبی آخر الزمان نے کی ہے، اللہ کے محبوب نے کی ہے، آپ نے فرمایا اب میں آنکھیں بند کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعہ کی تصدیق کرتا ہوں۔ جب حضرت ابوبکر صدیق نے آپ کے اس واقعہ کی تصدیق کی اور یہ بات میرے آقا علیہ السلام تک پہنچی، میرے آقا علیہ السلام نے حضرت سیدنا ابوبکر کو صدیق کا لقب عطا فرمایا، اور جبرائیل بھی آئے اور انہوں نے بھی آ کر آسمانوں سے سدرۃ المنتہا سے آ کر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت سیدنا ابوبکر کو صدیق کہا کہ یہ تو سب سے بڑے تصدیق کرنے والے ہیں آپ کے۔ تو جب انہوں نے واقعہ معراج کی بھی تصدیق کر دی، نبوت کی تصدیق تو پہلے ہی کر چکے تھے، اور اب انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ معراج کی بھی تصدیق کر دی، تب اللہ کے محبوب نے انہیں صدیق کا لقب عطا فرمایا، اور جبرائیل نے بھی ان کو صدیق کے نام سے پکارا۔ اس وجہ سے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کو صدیق کہا جاتا ہے، اور صرف صدیق نہیں بلکہ صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔